الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جو باب ترجمۃ الباب جو چل رہا تھا اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہ بیان کرنا تھا کہ حدثنا، اخبرنا اور انبأنا اور سمعت یہ سب مرادف الفاظ ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. چاہے استاد پڑھے شاگرد سنے یا شاگرد پڑھے اور استاد سنے، دونوں صورتوں میں ان میں سے ہر لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، حدثنا بھی، اخبرنا بھی اور انبأنا بھی. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک تو پیچھے مختلف حدیثیں روایت کی تھی ترجمۃ الباب میں تعلیقاً، جس میں کہیں حدثنا آیا ہے، کہیں سمعت آیا ہے، کہیں عن آیا ہے اور یہ سب الفاظ استعمال کیے جاتے رہے ہیں. اب ایک حدیث مرفوع سے اس پر استدلال کر رہے ہیں اور وہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها، کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے. وانها مثل المسلم، اور وہ درخت مسلمان کی طرح ہے، مسلمان جیسا ہے، یعنی مسلمان کے حالات اور اس درخت کے حالات ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. حدثونی ماہیہ، صحابہ کرام سے آپ نے بطور امتحان کے پوچھا کہ بتاؤ مجھے کہ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مانند ہے، اس کے پتے نہیں گرتے. قال فوقع الناس في شجر البوادی. تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو لوگ موجود تھے وہ جا پڑے صحراؤں کے درختوں میں. بوادی جب بادیہ کی، بادیہ کا معنی صحرا، تو صحرا کے اندر جو مختلف درخت ہوتے ہیں تو ان کے اندر جا پڑے، یعنی اس کے بارے میں سوچنے لگے کہ شاید فلاں صحرا میں جو فلاں درخت ہوتا ہے وہ ہو یا مختلف جو درخت ہوتے ہیں صحراؤں میں ان کے بارے میں سوچنے لگے. وقع الناس سے مراد ہے سوچنے لگے. ان کا ذہن جو ہے وہ اس طرف چلا گیا کہ صحراؤں میں جو درخت ہوا کرتے ہیں ان میں سے کسی کو سوچ کر جواب دیں. قال عبداللہ ووقع فی نفسی انها النخلہ. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے بارے میں سوال فرما رہے ہیں وہ کھجور کا درخت ہے. فاستحییت، تو دل میں تو آ گیا تھا میرے، لیکن مجھے شرم آئی بولتے ہوئے، کیونکہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ عمر میں چھوٹے تھے اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، تو ان کو شرم آئی کہ میں ان کی موجودگی میں بولوں، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس واسطے میں خاموش رہا. قالوا، تو بالآخر صحابہ کرام نے خود پوچھا کہ حدثنا ما هي یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا درخت ہے. قال هي النخلہ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت. یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں. پہلے تو اس حدیث، نفس حدیث سے متعلق یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو تشبیہ دی نخلہ سے، کھجور کے درخت سے، اور اس کی وجہ شبہ کیا ہے، یعنی کس چیز میں تشبیہ دی ہے آپ نے مسلمان کو نخلہ سے. تو اس میں مختلف وجوہ ہیں
ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود آپ نے ارشاد فرمایا اس میں کہ لا یسقط ورقها، کہ اس کھجور کے پتے گرتے نہیں۔ عام طور پر جو درخت ہوتے ہیں ان کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں، تو جب ذرا سوکھنے لگے یا ذرا ہوا چل گئی تو پتے گر گئے زمین پر، بخلاف کھجور کے درخت کے کہ اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بڑے طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں، تو یہ نہ ہوا سے گرتے ہیں اور اگر سوکھ بھی جائیں تو خود سے نہیں گرتے جب تک کہ کوئی دوسرا آدمی آ کر توڑے نہیں۔ یہ کھجور کے درخت کی یہ خاصیت ہے۔ تو جس طرح کھجور کے درخت کے پتے نہیں گرتے، اسی طرح مسلمان آدمی جو مومن ہو اس کے اعمال ضائع نہیں ہوتے، اس کے اعمال ضائع نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ جو عمل نیک کرے گا اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ یعنی کافر جو ہوتا ہے وہ اگر کوئی نیکی بھی کرے، نیک کام بھی کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے یا اور کوئی نیک کام کرے، تو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ عمل حبس ہو جاتا ہے کفر کی وجہ سے۔ لیکن جو مومن ہے وہ جو کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اعمال اس کے باقی رہتے ہیں اور بالآخر آخرت میں ان کا صلہ اس کو ملتا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کی تشریح یہ کی ہے، اور اس تشریح کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا تسقط دعوت، کہ مسلمان جو کوئی دعا کرتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ گرتی نہیں، یعنی ضائع نہیں جاتی۔ ضائع نہیں جانے کا معنی یہ ہے کہ یا تو اللہ تبارک و تعالی وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو بندہ مانگ رہا ہے، یا اس سے بھی بہتر چیز کوئی عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر کچھ دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں اس کا اجر و ثواب تو ضرور ملتا ہی ہے، دعا کرنے کا اجر و ثواب۔ تو اس طرح اس کی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، وہ گرتی نہیں۔ تو جس طرح کھجور کے درخت کے پتے گرتے نہیں، اسی طرح مومن کے اعمال نہیں گرتے اور اس کی دعائیں بھی ضائع اور رائگاں نہیں جاتی، بلکہ اس کا یا دنیا میں اثر کوئی اچھا ظاہر ہوتا ہے، ورنہ آخرت میں تو ہوتا ہی ہے۔ ارے سمجھو نا، یہ تو ایک وجہ شبہ ہے مسلمان کی کھجور کے درخت کے ساتھ۔ دوسری وجہ شبہ جو ہے وہ قرآن کریم نے اس کھجور کے درخت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اصلها ثابت وفرعها في السماء، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء، جو اس کی جڑ تو زمین میں پیوست ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف، اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، سمجھے نا۔ تو اس مومن کا بھی یہ معاملہ یہ ہے کہ اس کی جو جڑ ہے یعنی ایمان اور یقین، وہ تو اس کے دل میں پیوست ہوتا ہے، اور اس کے اس ایمان کے ثمرات اعمال کی شکل میں وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اجر و ثواب کے مستوجب بنتے ہیں۔ ارے سمجھے نا، دوسری وجہ شبہ یہ ہے۔ اور تیسری وجہ شبہ وہ ہے جو قرآن کریم نے نخلہ کی ایک اور صفت یہ بیان فرمائی کہ تؤتی اکلھا کل حین، کہ وہ اپنا پھل ہر زمانے میں دیتا ہے، یعنی اس کی کوئی فصل مقرر نہیں بلکہ وہ ہر زمانے میں اپنا پھل دیتا ہے۔ تو مومن کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اس کو اجر و ثواب ہر حالت میں حاصل ہوتا ہے۔ عام درختوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہار کے موسم میں تو وہ پھلتے پھولتے ہیں اور خزاں آ جاتی ہے تو سوکھ جاتے ہیں اور پھل نہیں دیتے، لیکن کھجور کا درخت وہ ہے کہ جو ہر حال میں پھل دیتا ہے۔ اور اسی طرح مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہار ہو یا خزاں ہو، یعنی اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، خوشحال ہو وہ یا فقر و فاقے میں مبتلا ہو، عروج اور ترقی کے منزلیں طے کر رہا ہو
یا زوال کے اور انحطاط کے اندر گر رہا ہو، ہر صورت میں اس کا پھل ملتا ہے، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا کسی حال بھی گھاٹا نہیں، اگر اس کو کوئی اچھی بات ملتی ہے، خوشی کی بات حاصل ہوتی ہے اور وہ شکر کرتا ہے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی غم آتا ہے، صدمہ آتا ہے، تکلیف آتی ہے تو اس غم، صدمے اور تکلیف کے موقع پر وہ صبر کرتا ہے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ تو اس کا جو پھل ہے کسی حال میں ضائع نہیں ہوتا، اس کا پھل کسی حال میں ختم نہیں ہوتا، وہ ہر وقت ہر سدا بہار ہے۔ اسی طریقے سے مومن کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہر حال میں اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچتا رہتا ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو نا؟ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلمہ جو ہے یہ ہر حال میں، یعنی بظاہر دیکھنے میں معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ہے زوال اور انحطاط کا شکار ہیں، دشمن ان کے اوپر مسلط ہو گئے، لیکن لا الہ الا اللہ کے کلمے کی سدا بہاری میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مومن ہر حال میں اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کلمے کا اجر ملتا ہے۔ یہ ہے وجوہ تشبیہ، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو نخلہ سے تشبیہ کی۔ یہ تو حدیث کا مفہوم تھا۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث کو لائے ہیں، یہ ثابت اس باب میں لائے ہیں کہ حدثنا، اخبرنا، انبانا، یہ سارے الفاظ مترادف ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر حال میں یہ تینوں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر استدلال اس طرح کیا ہے، ذرا سمجھو کہ شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ بھئی ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کے جیسا ہے، تو فرمایا حدثونی ما ہی، مجھے بتاؤ کہ وہ کیا ہے، کون سا درخت ہے۔ وہاں لفظ کون سا استعمال فرمایا؟ حدثونی۔ اچھا، اب اگر فرض کرو کہ صحابہ کرام جواب دے دیتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ وہ نخلا ہے، اور پھر آپ اس کی تصدیق فرماتے، سمجھے نا؟ تو یہ بیان ہی وہی صورت ہو جاتی نا کہ شاگرد نے استاد کے سامنے پڑھا اور استاد نے اس کی تصدیق کی، سمجھے نا؟ تو اس وقت جو صحابہ کرام جو بات کہتے اس کو آپ نے تحدیث سے تعبیر فرمایا، حدثونی ما ہی، مجھے بتاؤ وہ کیا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو آپ نے اس کو تحدیث سے تعبیر فرمایا، جبکہ شاگرد جب بتاتے اور آپ تصدیق کرتے تو معلوم ہوا کہ وہ صورت جس میں شاگرد پڑھے اور استاد سنے وہ کیا ہے، وہ تحدیث میں داخل ہے، اور آگے جب شاگرد اس کو دوسروں کے سامنے روایت کرے گا تو روایت کرتے وقت وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا النخلہ۔ ارے سمجھ گیا نا؟ دوسری طرف پھر بعد میں صحابہ کرام نے کہا کہ حدثنا یا رسول اللہ ما ہی، یا پھر آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا ہے درخت۔ تو یہاں اب جب آپ نے بتا دیا کہ نخلا ہے، تو یہ کون سی صورت ہوئی کہ استاد نے شاگرد کے سامنے پڑھا اور شاگردوں نے سنا، اس کے لیے بھی حدثنا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو تفریق کی ہے بعض لوگوں نے کہ شاگرد پڑھے استاد سنے تو اس وقت اخبرنا کہیں گے، اور استاد پڑھے اور شاگرد سنے اس وقت حدثنا کہیں گے، یہ تفریق کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ دونوں صورتوں میں حدثنا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اخبرنا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے مقصود اس باب میں اس حدیث کو لانا۔ چلیے، باب فرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة
فاستحييت ثم قالوا حدثنا يا رسول الله ما هي قال هي النخلة. وہی حدیث دوبارہ لائے ہیں یہاں، لیکن اس میں ترجمۃ الباب دوسرا قائم کیا ہے جو کتاب العلم سے متعلق ہے، وہ یہ کہ امام کا کوئی سوال ڈالنا اپنے شاگردوں کے سامنے، اصحاب کے سامنے، لیختبر ما عندہم، تاکہ وہ آزمائے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے. کوئی امتحاناً کوئی سوال پوچھنا استاد کا شاگرد سے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ شاگرد کتنے پانی میں ہے اور اس کو کتنا علم حاصل ہے. یہ معلوم ہو رہا ہے اس حدیث سے کہ استاد کا اس طریقے سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں. باب کو قائم کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک حدیث ہے جو امام ابو داؤد نے نکالی ہے سنن میں. اس میں یہ مذکور ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغلوطات سے منع فرمایا. اغلوطات سے مراد یہ کہ ایسے معامے یا ایسے سوالات کرنا کہ جس سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں یا جس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں. سمجھے نا؟ اغلوطہ ایسا سوال یا ایسی بات جو دوسرے کو غلطی میں مبتلا کر دے. تو غلطی میں مبتلا کر دے، یا تو غلط فہمی پیدا ہو گئی اس کی وجہ سے، یا بیچارہ پریشان ہو گیا، تو اس کو اغلوطہ کہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اس حدیث کی وجہ سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اگر استاد جو ہے وہ شاگردوں سے کوئی ایسا سوال کرے جس میں وہ چکر کھا جائیں، تو ایسا سوال کرنا شاید جائز نہ ہو. تو اس شبے سے ازالے کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا کہ نہیں، امام اگر کوئی سوال کرے تھا اپنے اصحاب سے، ان کے علم کا مبلغ معلوم کرنے کے لیے، اندازہ کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اور یہ مسئلہ اسی حدیث سے نکال لیا جو عبداللہ بن عمر کی حدیث آپ نے پڑھی تھی ابھی، اس واسطے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال ڈالا صحابہ کرام کے سامنے، اور آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم بتاؤ، اس کا جواب دو. تو اس سے پتہ چلا کہ استاد سے اس طرح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ سمجھ گئے تھے اور ان کے ذہن میں آ گیا تھا اس کا جواب، لیکن وہ اپنی کمسینی کی وجہ سے خاموش رہے. کہتے ہیں مجھے شرم آ گئی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ذکر کیا، عبداللہ بن عمر نے، کہ میرے ذہن میں جواب آ گیا تھا لیکن میں شرم کی وجہ سے خاموش رہا. مجھے شرم آئی کہ اس سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اس سے میں بچہ کیا بولوں. تو آپ نے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم یہ جواب دے دیتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجھے جو ہے یہ بات اس بات سے زیادہ پسند آتی اور محبوب ہوتی کہ مجھے فلاں شہر میرے اوپر فتح ہو جائے اور میرے ہاتھ پر فتح ہو جائے. یعنی یہ بات کہ میرے بیٹے نے ایک صحیح جواب دے دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید اور تصدیق فرما دی. یہ بات میرے لیے اتنی باعث فخر تھی، باعث مسرت تھی کہ بہت سارے شہر اگر میرے قبضے میں آ جائیں تو اس سے بھی زیادہ مجھے اس سے خوشی ہوتی. اب یہ کہ ایسے موقع پر حضرت عمر نے یہ تو فرما دیا کہ بھائی مجھے خوشی ہوتی اگر تم بتاتے، لیکن ساتھ ہی ان کو کوئی ملامت بھی نہیں تھی حضرت عمر نے کہ تم نے بتایا کیوں نہیں، کوئی ملامت بھی نہیں تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ادب حضرت عبداللہ بن عمر نے اختیار کیا کہ جب محفل میں بڑے لوگ موجود ہوں تو چھوٹے کو نہیں چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر بولے، وہ دوسرے بڑوں کا انتظار کر لے کہ وہ بول رہے ہیں کہ نہیں. ہاں اگر وہی پھر بالآخر خاموش رہیں اور پھر ان کا کوئی وہ خود ان کا ایما یہ ہو کہ بھائی تم بول دو، تو بولنے میں مذائقہ نہیں.
لیکن ادب یہ ہے کہ بڑوں کی موجودگی میں آدمی جو ہے وہ حوالے کرے بڑے ہی کے کلام سے اور خود اس فوری طور سے خاموش رہے، الا یہ کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاں پر کہ اجازت لے لے کہ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دے دوں، اس میں کوئی مذاق نہیں۔ چلیے باب القراءة۔ کیا نام ہے بھائی جو پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا نام ہے؟ احمد شاہ۔ جی چلے۔ باب القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث الإمام ابن ثعلبة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلاة؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. یہ باب ہے باب القراءۃ والعرض علی المحدث، محدث کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا اور عرض کرنا۔ اس مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں امام بخاری کہ کسی محدث سے حدیث حاصل کرنے اور اس سے حدیث روایت کرنے کا یہ طریقہ بھی مشروع ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے اور اس کی تصدیق کر دے یا عرض کرے۔ پہلے سمجھ لو قراءت میں اور عرض میں کیا فرق ہے۔ یہ سمجھو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک محدث نے کوئی حدیث اپنے حلقہ درس میں سنائی، اب جن لوگوں نے سنی انہوں نے تو براہ راست سنی، اب ان میں سے کوئی شاگرد جو ہے وہ کسی ایسے شخص کو وہ حدیث سناتا ہے جو اس حلقہ درس میں موجود نہیں، تو جس کو وہ سناتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں براہ راست جا کر اس کو اپنے اسی شخص سے سن لوں تاکہ واسطہ بیچ میں سے نکل جائے اور سند عالی ہو جائے، سمجھے نا۔ اگر وہ کسی شاگرد سے سن کر روایت کرتا تو اس شاگرد کا حوالہ دیتا نا کہ مجھے فلاں شاگرد نے یہ حدیث سنائی تو اس نے اس شیخ سے سنائی، حالانکہ شیخ ابھی زندہ ہے۔ تو وہ یہ چاہتا تھا کہ میں جا کر براہ راست شیخ سے سن لوں اور میری سند عالی ہو جائے، بیچ کا واسطہ نکل جائے۔ تو اس نے حدیث کو یاد کر لی، حدیث یاد کر لی، یاد کر کے وہ پہنچا استاد کے پاس اور جا کر کہا کہ میں آپ سے یہ حدیث حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں پڑھتا ہوں آپ کے اوپر، کوئی کتاب سامنے نہیں ہے، ویسے ہی چپ سے پڑھتا ہوں، آپ سن لیں اور اس کی تصدیق کر دیں۔ تو وہ اس نے پڑھ لی، وہ پڑھ اس طرح ہے، پھر وہ کہتا تھا کہ حدثکم فلان، حدثکم فلان قال حدثنی فلان الی آخرہ، یہ حدیث آپ کو یہ حدیث سنائی تھی آپ کے شیخ نے اور انہوں نے اپنے شیخ سے روایت کی تھی اور وہ اس کے الفاظ یہ تھے۔ تو شاگرد نے پڑھا اور استاد نے سنا اور اس نے آخر میں کہہ دیا نعم، کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے اسی طرح روایت کی۔ اس کو کہتے تھے قراءت علی المحدث۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ اور عرض کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک استاد نے اپنی روایت کردہ حدیثوں کا ایک مجموعہ صحیفہ لکھ دیا یا املا کرا دیا، سمجھے نا،
اب لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ جو صحیفہ املا کرایا ہے اس کے بہت سارے نسخے انہوں نے تیار کر دیے آپس میں. اب جن لوگوں نے وہ حدیثیں براہ راست شیخ سے سنی تھی ان کے لیے تو وہ صحیفہ روایت کرنا بالکل جائز تھا ہی، لیکن وہ صحیفہ کسی ایسے شخص کو مل گیا جس نے وہ حدیثیں شیخ سے براہ راست نہیں سنی. اب وہ صحیفہ لے کر آ جاتا ہے استاد کے پاس اور کہتا ہے کہ میں یہ آپ کے سامنے پڑھوں گا صحیفہ اور آپ اس کی تصدیق فرما دیں. تو وہ سامنے کتاب رکھ کر پڑھتا ہے اور رکھ کر پڑھنے کے بعد استاد کہہ دیتا ہے کہ ہاں نعم یہ میں نے تصدیق کی. یہ عرض. تو فرق کیا ہوا قرات میں اور عرض میں کہ قرات میں کوئی کتاب نہیں ہوتی اور عرض میں کتاب ہوتی ہے. ارے سمجھے نا؟ اگرچہ یہ الفاظ بھی ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. یہ جو میں نے فرق بیان کیا دونوں میں، یہ فرق عام طور سے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے. اس کو قرات کہہ دیا، اس کو عرض کہہ دیا، یا ایک کو دوسرے کے معنی میں استعمال کر دیا. بہر صورت یہاں چاہے وہ قرات ہو یا عرض ہو، دونوں صورتوں میں استاد حدیث نہیں پڑھتا بلکہ شاگرد پڑھتا ہے. ارے سمجھو بھائیو. اب بعض متشدد قسم کے محدثین کا یہ قول تھا کہ اگر کسی شخص نے اپنے شیخ سے حدیث اس طرح حاصل کی ہے، سمجھے نا، یعنی پڑھ کر یا عرض کر کے، تو اب اس کے لیے حدثنا کہہ کر یا اخبرنا کہہ کر اس حدیث کو روایت کرنا جائز نہیں. سمجھے نا؟ اب جب آگے وہ اس حدیث کو روایت کرے گا جو اس نے قرات کی تھی اپنے استاد کے سامنے، جب آگے اس کو روایت کرے گا تو اس وقت روایت کرتے وقت حدثنا یا اخبرنا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ خلاف واقعہ ہو گیا، کیونکہ استاد نے تو حدیث سنائی نہیں، نہ استاد نے خبر سنائی، یہ تو شاگرد نے پڑھی. لہذا اگر روایت کرے تو کس طرح کہے کہ قرأت علی فلان. سمجھے نا؟ روایت کرے تو کیا کہے؟ قرأت علی فلان، میں نے فلان کے اوپر اس طرح پڑھا ہے، لیکن حدثنا بھی نہیں کہہ سکتا اور اخبرنا بھی نہیں کہہ سکتا. یہ بعض حضرات محدثین کا یہ قول تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کے لیے یہ باب قائم کیا کہ نہیں، یہ قرات اور عرض کی صورت میں بھی حدیث کسی شیخ سے لینا جائز بھی ہے، اور شاگرد کے لیے اس صورت میں یہ بھی جائز ہے کہ وہ آگے جب اس حدیث کو روایت کرے تو حدثنا کہہ کر روایت کرے یا اخبرنا کہہ کر روایت کرے. ارے سمجھ گیا نہیں؟ یہ ہے مقصود اس باب کا، باب القرات والعرض المحدث. اب آگے مختلف تابعین حضرات تابعین وغیرہ کے اقوال نقل کیے ہیں اپنی تائید میں. فرماتے ہیں ورأى الحسن والثوری ومالک القراءۃ جائزۃ. حسن بصری اور سفیان ثوری اور امام مالک رحمہم اللہ، ان تینوں نے قراءت کو جائز قرار دیا. یعنی یہ کہا کہ اگر شاگرد آ کر پڑھے استاد کے سامنے تو یہ صورت بھی پڑھنے کی جائز ہے، اور جائز ہونے کے معنی یہ بھی ہے کہ آگے وہ اخبرنا یا حدثنا کہہ کر روایت کر سکتا ہے. سمجھے بھائیو؟ اور امام مالک تو خاص طور سے اس بارے میں بہت مشہور ہے. یعنی امام مالک جہاں درس دینے کا طریقہ ہمیشہ یہی ہوتا تھا، وہ خود نہیں پڑھتے حدیث بلکہ شاگرد سے پڑھواتے تھے اور بعد میں تصدیق کرتے تھے. اور وہ اس طریقے کو اس لیے ترجیح دیتے تھے کہ فرماتے تھے کہ اس سے طالب علم کی توجہ زیادہ رہتی ہے. اگر استاد تو بول رہا ہے اور شاگرد تم جیسے بیٹھے سن رہے ہیں، ان میں کوئی اونگ رہا ہے، کوئی کسی کا دماغ کہیں ہے، کسی کا دل کہیں ہے، تو اس سے پوری طریقے سے علم حاصل نہیں ہوتا. لیکن اگر خود دماغ پہ بوجھ پڑ جائے شاگرد سے کہ مجھے پڑھنا ہے، تو
اس سے اس کی توجہ اور ارتکاز زیادہ ہوگا. امام مالک نے ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا ہوا تھا. صرف ایک شاگرد ہیں جن کے لیے انہوں نے طریقہ چھوڑا، اور وہ تھے امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ. امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو تھے وہ جب گئے پڑھنے تو امام مالک نے ان کا یہ اعزاز فرمایا کہ ان کو خود حدیثیں پڑھ کے پڑھا، ورنہ سب لوگوں کے ساتھ اخبار کا طریقہ وہی عرض کا طریقہ اختیار فرما گیا. واحتج بعضهم بقراءة العالم بحدیث الامام ابن ثعلبہ، اور کہتے ہیں بعض لوگوں نے عالم کے سامنے قراءت کرنے کے جواز پر استدلال کیا ہے امام ابن ثعلبہ کی حدیث سے جو آگے آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ امام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آگے حدیث تفصیل سے آ رہی ہے کہ اس میں آپ کے بعد پوچھا کہ اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھیں مثلا؟ تو آپ نے فرمایا نعم. تو وہ پڑھ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرما رہے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ عرض جائز ہے، اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابی قراءت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ امام ابن ثعلبہ سوال کر رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے تھے، تو یہ قراءت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. وَأَخْبَرَ زِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ، اور پھر زمام ابن ثعلبہ نے جا کر اپنے قوم کو یہ باتیں بتائیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا ہے کہ نمازیں پڑھو. سمجھے نا؟ حالانکہ حضور نے براہ راست یہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا 5 نمازیں فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. لیکن جا کر انہوں نے کیا بتایا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ بعد میں اخبرنا یا حدثنا کہہ کر روایت کرتا. ارے سمجھ گئے بھائی؟ واحتج مالک بالسقط یقرأ علی القوم فیقولون اشهدنا فلان. امام مالک رحمۃ اللہ نے اس پر ایک اور طریقے سے بھی استدلال کیا ہے. اس پر ایک اور طریقے سے بھی استدلال کیا ہے. وہ یہ ہے کہ سخت کہتے ہیں اس دستاویز کو جو کوئی مقروض اپنے مقرض کے حق میں لکھتا ہے. ایک کاغذ لکھا کہ میں نے فلاں شخص سے اتنا قرض لیا ہے، میرے ذمہ فلاں کا اتنا قرض واجب ہے. یہ دستاویز جو ہے اس کو کہتے ہیں سخت. ارے سمجھو؟ تو ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی بڑا قرض کوئی شخص لیتا تو مقرض کہتا تھا مقروض سے، جس کو قرض دیا گیا ہے اس سے، کہ بھائی یہ کاغذ لکھ کے دو مجھے. سمجھے نا؟ کاغذ لکھ کے دو جس میں یہ مدد ہو کہ تم نے مجھ سے اتنا قرض لیا. وہ لکھ دیتا. اب جب لکھ دیا تو مقرض کہتا تھا کہ اب اس پر مجھے گواہ بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ گواہ بنانا. تو اب وہ گواہ کو تلاش کر کے لایا، 2 گواہ، اور تلاش کر کے لا کر اس نے مجلس میں بٹھا دیا. تو ان گواہوں کے سامنے پھر وہ شخص پڑھتا تھا، مقرض پڑھ رہا ہے. سمجھے؟ مقرض جس نے قرض دیا تھا وہ تحریر پڑھ رہا ہے. لکھی کس نے تھی؟ مقروض نے. لیکن پڑھ رہا ہے کون؟ مقرض. اور پڑھ کر سناتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ مقروض نے یہ تحریر لکھی ہے، اب تم سب سن لو اور اس کے گواہ بھی بنو. تو اس نے پڑھ کر سنایا اور مقروض جس نے تحریر لکھی تھی وہ سنتا رہا اور سرالاتا رہا، یا آخر میں کہہ دیا کہ ہاں یہ تحریر میری ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کو جو گواہ بنے ہیں انہوں نے خود تحریر لکھتے ہوئے نہیں دیکھا، مقروض نے خود پڑھ کے نہیں سنائی. سنائی کس نے پڑھ کر؟
مقرض نے، اور اس نے مقروض نے اس کی تصدیق کی، تو یہ صورت بھی کیا ہوئی؟ عرض کی ہوئی نا، عرض کی ہوئی کہ مقروض جسے تعلیم لکھی تھی اس نے خود نہیں پڑھا، ایک اور نے پڑھا، اور پڑھ کر اس مقروض نے تصدیق کی اس کی، تو وہ عرض کی صورت تھی۔ اب جو گواہی دینے والے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ مجھے فلاں نے گواہ بنایا تھا، اشہدنا فلاں، حالانکہ جس شخص کی تحریر ہے نہ اس نے پڑھا اور نہ اس نے گواہ اس طرح بنائے، لیکن یہ سب عمل کرنے کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں نے گواہ بنایا اس بات۔ ارے سمجھ گیا؟ تو کہتے ہیں جب یہ سب طریقہ جائز ہے تو حدیث میں ایسا کا طریقہ کیوں جائز نہ ہو کہ شاگرد نے پڑھا، استاد نے تصدیق کی، پھر آگے وہ اخبرنا حدثنا کہہ کے روایت۔ سمجھ گیا بھائی؟ یہ مطلب ہے کہ واحتج مالک بالسخط، امام مالک ہم نے استدلال فرمایا سخت کے ذریعے، یقرأ علی القوم، جو لوگوں پر پڑھا جاتا ہے، فیقولون، تو جن کے اوپر پڑھا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اشہدنا فلاں، فلاں نے مجھے گواہ بنایا۔ ارے سمجھ گیا استدلال کی وجہ؟ آخری بات فرماتے ہیں وَيُقْرَأُ عَلَى الْبُخْرِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فُلَانٌ۔ پھر کہتے ہیں ایک بہت سادہ سی مثال یہ ہے کہ قرآن پڑھنے جاتے ہیں بچے ہوں یا بڑے ہوں، جو قرآن کا معلم ہوتا ہے وہ عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ شاگرد سے پڑھواتا ہے نیا سبق۔ شروع میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب تک حروف کی پہچان نہیں ہوئی، الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا، تو اس وقت استاد ہجے کرا کے پڑھاتا ہے، لیکن بعد میں جب ذرا حروف کی پہچان ہو گئی تو آگے سارا قرآن اس طرح پڑھاتے ہیں کہ شاگرد پڑھتا ہے اور استاد سنتا ہے، اور اگر غلطی ہوتی ہے کہ شاگرد سے تو وہاں استاد ٹوک دیتا ہے کہ نہیں اس کو اس طرح پڑھو۔ تو بعد میں جب بچہ پڑھ چکا ہوتا ہے سارا قرآن تو کیا کہتے ہیں مجھے کس نے پڑھایا قرآن؟ فلاں نے پڑھایا، حالانکہ اس نے خود نہیں پڑھا تھا بلکہ پڑھا شاگرد نے تھا، لیکن شاگرد کے پڑھنے کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے پڑھایا، کیونکہ یہ طریقہ بھی پڑھانے کی تاریخ میں داخل ہے۔ تو جب قرآن کریم میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ شاگرد پڑھے، استاد سن کر تصدیق کرے اور پھر شاگرد اس کو منسوب کرے استاد کی طرف، تو حدیث میں ایسا ہونے میں کیا مزہ آتا ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے، تصدیق کرے، اور پھر بعد میں شاگرد کہے کہ مجھے حدیث پرانے سنائی، یہ پرانے پڑھائی۔ سمجھ گئے نا؟ یہ ہے استدلال۔ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ، اور پڑھا جاتا ہے قرآن مقری کے اوپر، مقری سے مراد قرآن کا معلم۔ تو اب پڑھنے والا آگے جب کہتا ہے تو کہتا ہے اقرأنی فلان، جو مجھے فلاں نے مجھے پڑھایا تھا قرآن۔ تو جب قرآن میں ایسا ہو سکتا ہے تو حدیث میں بھی ہو سکتا ہے۔ ارے سمجھو، آگے جو حدثنا موٹا سا لکھا ہوا ہے نا، یہ موٹا نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر یہ ترجمۃ الباب کا حصہ ہے، سمجھے نا؟ طریقہ یہ ہے کہ امام بخاری کا کہ وہ جو اصل کتاب میں جو حدیثیں لاتے ہیں نا وہ زیادہ تر تو مرفوع ہوتی ہیں اور کہیں کہیں موقوف زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن تابعین کا قول جو ہے وہ اصل کتاب کے متن میں نہیں لاتے ہیں تو ترجمۃ الباب میں لاتے ہیں۔ تو اس صورت میں حدثنا جب کہتے ہیں تو حدثنا چھوٹا لکھا جاتا ہے، سمجھے نا؟ اور بڑا حدثنا وہاں لکھتے ہیں جہاں حدیث مرفوع سند سے روایت کر رہے ہوں یا حدیث موقوف سند سے روایت کر رہے ہوں۔ تو یہ موٹا نہیں تھا، یہ کاتب نے اپنی طرف سے موٹا لکھ دیا۔ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حسن الواسطی عن عوف عن الحسن، حسن بصری کا قول نقل کر رہے ہیں کہ لا باس بالقراءۃ علی العالم، کہ عالم پر قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اوپر کہا تھا نا کہ حسن بصری نے جائز قرار دیا ہے قراءت کو، تو اب اس کو سند سے بیان کر دیا کہ سند میرے پاس اس کی یہ ہے کہ اس سند سے مجھے حسن بصری کا یہ قول نقل پہنچا ہے کہ لا باس بالقراءۃ علی العالم۔
وحدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان قال اذا قرأ المحدث فلا باس ان يقول حدثني. اور سفیان ثوری کا قول نقل کیا تھا نا اوپر، اس کی بھی سند بیان کر دی کہ سفیان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محدث پر پڑھے تو کچھ حرج نہیں ہے کہ وہ آگے جا کر یہ کہے کہ حدثنی. قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة والعالم وقراءته سواء. اور میں نے ابو عاصم کو سنا، وہ امام مالک سے یہ بات نقل کرتے تھے، سفیان ثوری سے، دونوں سے، کہ قراءت العالم، عالم کے اوپر جا کر پڑھنا اور اس کا پڑھنا شاگرد کے سامنے، دونوں باتیں برابر ہیں. ارے سمجھ گئے ہو؟ چلو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بصرين رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اس دوران کہ ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، دخل رجل علی جمل، ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر داخل ہوا، فاناقہ بالمسجد، اور اس کو وہیں مسجد میں بٹھا دیا اونٹ کو. یہاں مراد ہے مسجد میں بٹھانے سے مسجد کے احاطے میں بٹھانا، نہ کہ این اس جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے. ثم عقلہ، پھر اس کو باندھ دیا. ثم قال لهم ایکم محمد، پھر آ کر اس نے پوچھا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. جو اس وقت کی بات معلوم ہوتی ہے، شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اسی طرح گھلے ملے بیٹھ جاتے تھے کہ لوگوں کو آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بعد میں صحابہ کرام نے درخواست کی تھی کہ آپ کوئی اپنے بیٹھنے کی ایسی جگہ مقرر فرما لیں، جیسے ایک دکا کا لفظ آتا ہے، یعنی کبوترا تھا، جس کے اوپر آپ بیٹھ جایا کریں تاکہ سب لوگ آپ کی زیارت بھی اچھی طرح کر سکیں اور ساتھ ساتھ جو آنے والا ہے اس کو پتہ بھی چل جائے کہ آپ کون ہیں. تو بعد میں پھر آپ نے یہ طریقہ شروع کیا، اس وقت بظاہر نہیں تھا، اس لیے اس کو پوچھنا پڑا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یعنی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئ بین ظہرانیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے ان کے درمیان. یہ بین ظہرانیہ یہ خلاف قیاس محاورہ ہے. ظہر اصل میں کہتے ہیں پشت کو، اور ظہران اس کا تثنیہ. اب تثنیہ کو بھی تثنیہ کر دیا، ظہرانیہ، یہ بالکل خلاف قیاس ہے، لیکن محاورے میں اس طرح بولتے ہیں، یعنی ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے آپ. فقلنا، تو ہم نے کہا کہ ھذا الرجل الابیض المتکئ، یہ بزرگ جو گورے رنگ کے ہیں اور تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقال له الرجل،
تو اس نے آ کر کہا یبن عبد المطلب، یہ کہہ کر پکارا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک، ہاں بھائی میں جواب دے رہا ہوں تمہارا. فقال له الرجل انی سائلک ومشدد علیک فی المسألہ، میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور سوال کرنے میں ذرا سختی سے بھی کام لوں گا، یعنی قسمیں دے کے سوال کروں گا. تو فلا تجد علیہ، مجھ پر ناراض نہ ہونا. وجد یجد موجودتاً، اس کے معنی ہوتا ہے ناراض ہو جانا، سمجھے نا. وجد یجد وجوداً اگر ہو تو تمہارا ہوتا ہے پانا، اور وجد یجد موجودتاً اس کے معنی ناراض ہو جانا. اور وجد یجد وجداً اس کے معنی، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ نہیں یار، وہ تو وجوداً ہے نا. وجد یجد وجداً اگر مصدر آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں غم کرنا، صدمہ کرنا، سمجھے نا. اور صدمہ کرنا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور اس کے معنی خوش ہونے کے بعد میں سے، یعنی خوشی کے معنی بھی ہوتا ہے اور غم کے معنی بھی ہوتا ہے. اور موجودہ جب اس کا آتا ہے مصدر تو اس کے معنی غصہ کرنے کے ہوتا ہے. یہاں غصہ کرنے کے معنی ہے فلا تجد علیہ فی نفسک، اپنے دل میں مجھ پر ناراض نہ ہو جیتا. فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل عما بدا لک، ارے بھائی پوچھو جو کچھ تمہارے سمجھ میں آئے. اما بدا لک، جو کچھ تمہیں ظاہر ہو، یعنی تمہارے دل میں جو خیال بھی آئے اس کے بارے میں پوچھو. فقال، تو اس نے کہا اسألک بربک ورب من قبلک، میں اس ذات کے واسطے سے آپ سے سوال کرتا ہوں جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کا بھی رب تھا. اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا واقعی اللہ نے بھیجا ہے آپ کو تمام انسانوں کے پاس؟ فقال اللہم نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں. فقال انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیلہ، کیا 5 نمازوں کا حکم دیا ہے؟ قال اللہم نعم. فقال انشدک باللہ اللہ امرک ان تصوم هذا الشهر من السنہ، رمضان کے مہینے کے روزے کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ قال اللہم نعم. قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تاخذ هذه الصدقة من اغنیائنا فتقسمها على فقرائنا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ صدقہ ہمارے اغنیاء سے لو اور ہمارے فقراء میں تقسیم کرو؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم. فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا آمنت بما جئت به، جو کچھ احکام آپ لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان لایا. وانا رسول من ورائی من قومی، اور میں بھیجا ہوا ہوں میرے پیچھے جو میری قوم ہے اس کی طرف سے. انہوں نے باقاعدہ مجھے بھیجا تھا کہ جا کے تصدیق کر کے آؤ اور پھر ہمیں بتاؤ. وانا زمام بن ثعلبہ، میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے. اخو بنی سعد بن بکر، بنو سعد بن بکر کا میں بھائی ہوں، یعنی ان کا اس قبیلے کا ایک فرد ہوں. تو اس نے اپنا تعارف کرا دیا. اب یہاں لانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ کہتا رہا کہ کیا آپ نے حکم دیا ہے 5 نمازوں کا؟ اللہ نے حکم دیا، حضور تصدیق کرتے رہے. تو یہ قرات اور ان کے مشابہ تھا یہ بات. اور جب واپس گئے ہوں گے نا زمام بن ثعلبہ، تو وہ انہوں نے جا کر اپنے قوم سے یہی کہا ہوگا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث، یہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات الخمسہ مفروضہ، تو وہ حدثنی اخباری نے کہہ کر انہوں نے باقی وہ بات بیان کی ہوگی. تو معلوم ہوا کہ اس طرح کرنا جائز ہے. صلی اللہ تعالی